حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آئیے حضرات عشق کی بات اور آگے بڑھتے ہیں، عشق کی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ادھر ادھر کی بات زیادہ کی جائے، بہرحال بات پوائنٹ کی بات پہ آتا ہوں۔ مدینہ شریف کا ذکر میں آپ کے سامنے پچھلی بار کر رہا تھا۔ اب کون ایسا چاہتا ہے؟ آپ کو سب کو پتا ہے کہ اندر ماشاءاللہ کافی تبرکات یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، کافی تبرکات یہاں پر رکھے حضور کا لعاب دہن یہاں پر ہمارے حضور عرص حضور مجاہد اہل سنت میں اتنا انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں پر کافی تبرکات شریف رکھے ہوئے ہیں۔ حضور کا لعاب دہن یہاں پر موجود ہے، حضور کا پسینہ مبارک یہاں پر موجود ہے، حضور کے قدم کے نقش مبارک بھی یہاں پر موجود ہیں، اور بھی دیگر تبرکات یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ان بزرگوں کو کہ جن کے ذریعے ہمیں ایسی ایسی چیزیں دیکھنا نصیب ہو جاتی ہیں۔ آئیے حضرات بس اسی حوالے سے ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ڈائریکٹ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت محافظ قوم ملت جناب شفیق احمد صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ وہ آئیں گے اور چند منٹ کی تقریر آپ کو سماعت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں خطاب کرتے ہیں۔ آپ اگر ان کو اچھے انداز میں سماعت فرمائیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ کل بروز قیامت بھی ان کی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی اور پسند آئیں گی۔ اس لیے کیونکہ یاد رکھو میں لفاظی کرنے کھڑا نہیں ہوا ہوں، یہ وہ علماء اکرام ہیں، یہی وہ علماء اکرام ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے یاد آ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی وہ علماء اکرام ہیں کہ جو کل بروز قیامت لوگوں کی شفاعت کریں گے، یہ بھی شفاعت کریں گے۔ آئیے حضرات محترم ان کا استقبال کرتے ہیں بلا تمثیل و تاخیر۔ ان کے آنے سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، جی لگا کے ایک پورا مجمع ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہ عطر کی عود کی عنبر کی چمن کی خوشبو سب سے اچھی ہے شہیدی کے وطن کی خوشبو، اور جس پہ سو جان سے قربا ہے بہار جنت وہ تو ہے سید عالم کے بدن کی خوشبو، وہ تو ہے سید عالم کے بدن کی خوشبو۔ آئیے حضرات بلا تمثیل و تاخیر خطیب اہل سنت محافظ قوم ملت جناب شفیق احمد صاحب اللہ کا استقبال کرتے ہیں۔ جی لگا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، عرص حضور مجاہد اہل سنت، 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 حضور تاج طریقت، حضور تاج طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ۔ ارباب قوم ملت منبر نور پہ جلوہ افروز علماء اکرام اور شعراء اعظام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور ارد گرد اسلام کی خواتین باعزت پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ کما یحب ویرضا، والصلاة والسلام علی نبیہ المرتضی وعلی آلہ واصحابہ اولیاء الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے فرق محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اللہ کے محبوب حق کے مطلوب، دانائے غیوب سراپا انوار محبوب کردگار، شافع روز شمار امت کے غمخوار، واقف خزائن اسرار یعنی حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار ضیا بار پرانوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ حصول کثرت برکت کے لیے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ عقیدت میں باواز بلند پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ بیدار ہیں نا؟ بس میں نے تلاوت جو کیا ہے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر تھوڑی دیر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے میں اپنی عادت کے معمول 2 شعر مکمل دعا کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ قطع کی شکل میں 2 شعر نعت پاک کے مکمل دعا کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بخدا جہاں میں اس کا، بخدا جہاں میں اس کا، کوئی مرتبہ نہیں ہے، بخدا جہاں میں اس کا، بخدا جہاں میں اس کا، کوئی مرتبہ نہیں ہے، بخدا جہاں میں اس کا، کوئی مرتبہ نہیں ہے، در پاک مصطفیٰ کا، در پاک مصطفیٰ کا، جو کوئی گدا نہیں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، عرص حضور مجاہد اہل سنت، حضور تاج طریقت، سرکار سید الاصفیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بخدا جواب لا جواب، حضور بخدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہاں میں اس کا، کوئی مرتبہ نہیں ہے، در پاک مصطفیٰ کا، جو کوئی گدا نہیں ہے، در پاک مصطفیٰ کا، یہی جبریل بولے کہ حسین ساری دیکھے،
یہی جبریل بولے، یہی جبریل بولے کہ حسین ساری دیکھے، یہی جبریل بولے کہ حسین ساری دیکھے مگر حبیب داور، مگر حبیب داور، کوئی آپ سا نہیں ہے مگر لاجواب لاجواب، حبیب واہ واہ حضرت، جواب نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کوئی آپ سا نہیں ہے مگر حبیب داور۔ اس میں ایک شعر اور سماعت کر لیں۔ وہ حبیب کبریا ہے، وہ امام انبیاء ہے، وہ حبیب کبریا ہے، وہ حبیب کبریا ہے، وہ امام انبیاء ہے، وہ حبیب کبریا ہے، وہ امام انبیاء ہے، بخدا حضور جیسا، بخدا حضور جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، بخدا حضور جیسا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بے شک محترم دوستو، نوجوان ساتھیو، میں نے تلاوت کیا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے کلام مجید فرقان حمید میں 6 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا
इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तराश करो और उसकी राह पे मुजाहदा करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ यानी कामयाबी हासिल करो। आइए हजरात, दुरूद पाक जब जब आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, बड़ी बुखालत से आप काम लेते हैं, बहुत ही कंजूसी से काम लेते हैं। बहुत आपने दुरूद पाक की फजीलत सुनी होगी और बहुत उलमा इकराम के ज़बानी आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, मगर आइए मैं आज आपको चलते चलते सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत बता देता हूँ। ये दुरूद है क्या चीज़ और इसके पढ़ने से कितना फ़ायदा है, यह आपको अंदाज़ा होगा। सन 555 हिजरी की बात है। शहर बगदाद में अब्दुल करीम नाम का एक बड़ा मुत्तकी परहेजगार रहा करता था, मगर अज़ गैबी 3 दिन तक उनके घर में खाना नहीं, फाका कशी। एक वक्त एक रोटी के लिए बड़ा मोहताज था, बहुत परेशान। 2 बच्चे, बीवी, खुद, चारों भूख भूख चिल्ला रहे थे। 3 दिन के बाद कान में अचानक गैब से आवाज़ आती है, ए अल्लाह के बंदे अब्दुल करीम, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तेरे घर के आस पास में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, जो वलियों के बादशाह हैं, जो पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। उनकी बारगाह में जाओ और अपनी परेशानियों को बताओ। हो सकता है तुम्हारी परेशानी सुनकर वो शहनशाह, जो तमाम उनका कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर हुआ करता है, वो बड़े पीर दस्तगीर तुम्हारी परेशानी सुनकर तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए बता दें और तुम उसे पढ़ने लग जाओ कुछ दिनों तक, तो शायद तुम्हारे घर की परेशानी दूर हो जाए और जो तुम फाका कशी गुजार रहे हो ये नौबत नहीं आएगी। तो इतना सुनना था। फौरन सरकार गौसे आज़म की बारगाह में अब्दुल करीम शहर बगदाद का पहुंचता है और वहां जाने के बाद अभी कुछ कहना ही चाह रहा था, लब हिलाना ही चाह रहा था कि सरकार गौसे आज़म तबस्सुम फरमाते हैं और उसके बाद अर्ज करते हैं, अब्दुल करीम बैठ जाओ, यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये वो दर है, यहाँ बोला नहीं जाता। जब तू अपने घर में था, परेशान नजर आ रहा था, तेरी परेशानियों को मैं यहाँ से बैठे बैठे देख रहा था। मुझे मालूम था कि फला दिन फला वक्त तू जरूर मेरे पास हाजिर होगा। ऐ अब्दुल करीम सुनो सुनो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने सर पे पत्थर लादने की जरूरत नहीं है, लूहा उठाने की जरूरत नहीं है, सख्त मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ लब हिलाने की बात है। जाओ, सिर्फ 3 दिन तक खुदा के घर में यानी मस्जिद में जाकर एक कोने में बैठ जाओ और सुबह से लेकर शाम तक सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, इन फकत 4 जुमले को याद कर लो। इसी दुरूद पाक को खुदा के घर में एक कोने में बैठ करके खुदा के प्यारे महबूब पर दुरूद पाक की कसरत करो। इंशाअल्लाह तीसरा दिन पूरा नहीं हो पाएगा कि तुम्हारा घर रिज़्क़ से भर जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। अब्दुल करीम ने कहा, या बड़े पीर दस्तगीर, मैं इतना अनपढ़ हूँ, मैं जो है इतना अंगूठा छाप हूँ कि मैं दुरूद पाक नहीं जानता, दुरूद कहते किसे हैं? तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया,
اب بھی سنو، اب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماتھے پہ شکن پہ جو ہے کرن کی مت لاؤ. سنو، درود شریف تو ہر طرح کی ہیں، کوئی بہت لمبی ہے، کوئی اوسط قسم کی ہے، کوئی چھوٹی ہے. جاؤ میں سب سے آسان جو درود پاک ہے وہ بتا دیتا ہوں. یہی بتایا گیا ہے تواریخ میں کہ صلی علی محمدین، صلی علی شفیعنا، صلی علی نبینا و صلی علی محمدین. انہیں یاد کر لیا جاتا ہے. آتے ہیں گھر عبد الکریم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اور سے حضور مجاہد اہل سنت، اور سے حضور مجاہد اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں اور بیٹھیں. درود پاک پھر پڑھیں پھر سے ایک بار. اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. تو عبد الکریم آیا دربار غوث اعظم سے واپس گھر آتا ہے. گھر آنے کے بعد ابھی کسی مسجد میں گیا نہیں درود پاک کی کثرت کرنے، درود پاک کا ورد کرنے کے لیے. ابھی اپنے ہی گھر میں وہ درود پاک کو گنگنانے لگا. جب اپنے گھر میں درود پاک پڑھنے لگا تو ان کی بیگم صاحبہ کہنے لگی، میرے سرتاج، میرے شوہر نامدار، آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے، گھر میں کئی دنوں سے فاقہ کشی ہے، ایک روٹی کے لیے ہم محتاج ہیں، دونوں بچے بھوکے چلا رہے ہیں، میں بھوکی ہوں، آپ بھی خود بھوکے چلا رہے ہیں، پریشان حال ہیں. ایسے عالم میں آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہ درود پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ ایسا کریں، کسی بڑے داتا کے ہاں، کسی بڑے سیٹھ کے ہاں مزدوری دینے کر کے جائیں اور شام صبح سے لے کے شام تک کچھ مزدوری لے کر کے آئیں. مزدوری دینے کے بعد کچھ مزدوری لے کر کے آئیں تو گھر کی پریشانی ختم ہو جائے. یہ سننے کے بعد عبد الکریم نے کہا، اے بیگم صاحبہ سنو سنو، ٹھیک ہے، اپنے دونوں بچے کا خیال رکھنا، میں مزدوری دینے جا رہا ہوں، کسی بڑے داتا کے ہاں، کسی بڑے مالک کے ہاں مزدوری دینے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے. نکلنے کے بعد وہ کسی داتا کے ہاں، وہ کسی سیٹھ کے ہاں، وہ کسی مالک کے ہاں مزدوری دینے نہیں جاتا، بلکہ سرکار غوث اعظم کے فرمان کے مطابق خدا کے گھر میں جا کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے مسجد میں، اور صبح سے لے کر شام تک درود پاک کی کثرت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا دن گزر گیا، شام ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اے الہ العالمین، میں تو گھر میں اپنی بیگم صاحبہ سے کچھ اور کہہ کر کے نکلا تھا، مگر یہاں تو تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے پیارے محبوب پر درود پاک کی کثرت کرتا رہا، اسی میں پورا دن نکل گیا. اب میں گھر جاؤں تو کون سا بہانہ لے کے گھر میں پہنچوں. یہ سوچ سوچ کر کے گھر میں داخل ہوا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، عورت کہنے لگی، اے میرے شوہر نامدار، کون سی مزدوری لے کر آئے ہیں، ذرا حاضر تو کیا جائے. شوہر نے کہا، بیگم صاحبہ سنو سنو، میں اتنے بڑے داتا کے ہاں مزدوری دینے گیا تھا، اتنے بڑے مالک کے ہاں مزدوری دینے گیا تھا، میں اکیلا مزدور نہیں تھا، مزدوروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور تمام مزدوروں کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا. شام کو ایک کنارے میں کھڑا تھا، دوسرے کنارے سے مالک مزدوری سب کو دیتے دیتے جب میرے پاس پہنچے تو ان کے پاس مزدوری ختم ہو چکی تھی. اس لیے انہوں نے کہا، اے عبد الکریم، آج تمہیں خالی ہاتھ واپس جانا ہے، کل تمہیں پھر میرے یہاں آنا ہے، 2 دن کی مزدوری اکٹھے تمہیں کل مل جائے گی. اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا. بیوی صابرہ تھی، صبر کر لیتی ہے، بات مان لیتی ہے. اس طریقے سے پہلا دن گزر جاتا ہے. دوسرا دن آیا. دوسرے دن پھر عبد الکریم خدا کے گھر میں جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے. دوسرے دن ادھر بیوی گھر میں جو ہے چولہے پر پتیلی میں پانی ڈال کر رکھ دیتی ہے، کھولا رہی ہے پانی کو، کہ یہ سوچ کر آج دوسرا دن ہے، میرے شوہر نامدار ضرور کن راشن پانی لے کر آتے ہوں گے، ان میں اگر چاول ہوگا تو ادھر پانی گرم ہو رہا ہے،
धो कर डाल दूंगी, चावल पक जाएगा, बच्चों को खिला दूंगी। अल्लाह समद। ये घर में इस तरीके से, मगर शौहर नामदार अब्दुल करीम को कोई खबर नहीं। वो दूसरे दिन भी दुरूद पाक पढ़ता रहा। दूसरे दिन जब शाम हो गई, सूरज गुरूब हुआ, फिर सोच सोच कर घर में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद औरत फिर पूछती है, ए मेरे शौहर नामदार, आज दूसरा दिन है, कुछ जरूर लाए होंगे, कौन सी मजदूरी लेकर आए हैं, हाजिर कीजिए, पानी खौल रहा है, अगर चावल होगा तो मैं धोकर डाल दूंगी, जल्दी से पक जाएगा। अब्दुल करीम ने कहा, ए बीवी साहिबा सुनो सुनो, ए बेगम साहिबा सुनो सुनो, मैं जिस दाता के यहाँ, जिस सेठ के यहाँ कल मजदूरी देने गया था, उसी के यहाँ आज भी गया। फर्क इतना था, कल जब मेरे पास वो आए थे सबको मजदूरी देकर, तो उनके पास मजदूरी खत्म हो चुकी थी कल की तारीख में। आज जब मेरे पास पहुंचे थे तो खुले पैसे ना होने के कारण आज भी खाली हाथ मुझे लौटा दिया गया, और ये कहकर कि कल फिर तुम्हें मेरे यहाँ आना है, 3 दिन की मजदूरी इकट्ठे तुम्हें कल मिलेगी। औरत वाकई साबिरा थी, सब्र कर जाती है। इस तरीके से 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन आया। तीसरे दिन जैसे ही अब्दुल करीम खुदा के घर में यानी कि मस्जिद में जाकर एक कोने में बैठा ही था, अभी शाम ना हो पाई थी कि रब की रहमत को जोश आया। 11 बजे दिन फौरन जो है 2 फरिश्ते को भेजा जाता है, ए फरिश्ते जाओ ये 10 अशरफियां लेकर के मेरे उस नेक बंदे के घर में दे जाओ, जो आज 3 दिन से मेरे घर में बैठकर मेरे महबूबे पाक पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था फरिश्तों को। इंसान की शक्ल सूरत में चित कपड़े घोड़े पर सवार होकर आते हैं और आवाज देते हैं अब्दुल करीम के दरवाजे पर, कौन है घर के अंदर? औरत खिड़की खोलती है, सलाम अर्ज करती है, और ये फरिश्ते 10 अशरफियां आगे बढ़ाकर अर्ज करते हैं, लो इन अशरफियों को बेहिफाजत रख लो, तुम्हारे शौहर का कमाया हुआ माल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? तुम्हारे शौहर का कमाया हुआ माल है। क्यों? फरिश्ते ये भी तो कह सकते थे कि तुम्हारे शौहर जो परसों से खुदा के घर में बैठकर खुदा के महबूब पाक पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, उसी का ये समरा है, उसी का ये फल है। नहीं, इतनी जल्दी राज की बात राज में रहे, खुल ना जाए। फरिश्तों ने ये कहा, तुम्हारे शौहर का कमाया हुआ माल है, इसे रख लो। वो देकर चले जाते हैं। औरत उन 10 अशरफियों में से 9 अशरफियों को बहिफाजत तिजोरी में रख देती है और एक अशरफी लेकर राशन की दुकान जाती है, राशन खरीदती है, खाना पकाती है। खाना पकाने के बाद दोनों नन्हे बच्चे को खिलाकर सुला देती है और खुद भूखी है, मगर खा नहीं रही है, दस्तरखान लगाकर अपने नेक शौहर नामदार अपने शौहर का इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये घर में खुशी का आलम है। 11 बजे दिन, मगर वो तीसरे दिन पूरे दिन दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। तीसरे दिन जब सूरज गुरूब हो जाता है, शाम हो जाती है, अपने सर को बारगाह इलाही में झुका देता है। ए इलाहुल आलमीन, चौथे दिन की बात ना हुई थी, 5वें दिन की बात ना हुई थी, 6ठे 7वें 8वें दिन की बात ना हुई थी, फकत तीसरे दिन की बात थी। आज तीसरा दिन पूरा हो गया है। परसों मैंने फला बहाना किया था, कल मैंने बहाना किया था, बहाना बताकर अपनी औरत को तसल्ली देता रहा। आज तीसरा दिन आखिरी दिन है, आज मैं कौन सा बहाना लेकर घर में दाखिल हो जाऊं? अल्लाह अल्लाह सोच सोच करके एक छोटा सा थैला लेता है, उस थैले में छोटे छोटे कंकर को भर लेता है, ये सोचकर कि मेरी औरत अगर आज मुझसे पूछेगी कौन सी मजदूरी लेकर आए हैं, हाजिर कीजिए, तो मैं ये कंकर वाला थैला ये बोल करके आगे बढ़ा दूंगा कि मैं चावल भर के लाया हूं, जाओ इसे पकाओ। जाहिर सी बात है, वो औरत जब चावल के गर्ज से थैले को उंडलेगी तो वो कंकर ही निकलेगा। कहेगी मेरे शौहर ये तो कंकर है, चावल कहाँ? मैं बोल पड़ूंगा मैं तो चावल भर के लाया था, अब बीच में न जाने कैसे कंकर पैदा हो गया। अल्लाह अकबर। ये सोचकर थैले में कंकर पत्थर भर के घर में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद औरत जो है फौरन दौड़ती हुई सीने से सीने लगाती है, अर्ज करती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خلیفہ تاج الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ وہ عورت کہنے لگی میرے سرتاج جلد سے منہ ہاتھ دھویا جائے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا حاضر ہے دسترخوان پر، پہلے ہم دونوں کھانا تناول کرتے ہیں پھر کوئی بات ہوتی ہے۔ اتنا سننا تھا عبد الکریم کو، کہتے ہیں اے عورت، یہ دسترخوان اور اس دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے، میوے، قسم قسم کے غذائیں، یہ تم کہیں چوری کرنے تو نہیں گئی تھی، کہیں ڈاکہ زنی کرنے کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ عورت بھی سن کر تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں پڑ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے شوہر نامدار، کیا آپ کو خبر نہیں، کیا آپ کو علم نہیں؟ آج 11 بجے دن 2 شخص آئے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر، اور انہوں نے 10 اشرفیوں کو آگے بڑھا کر یہ کہہ کر وہ واپس گئے کہ تمہارے شوہر کا کمایا ہوا مال ہے، اسے رکھ لو۔ اے شوہر نامدار، اسی 10 اشرفیوں میں سے 9 اشرفیوں کو بحفاظت تجوری میں رکھ دی ہوں، اور 1 اشرفی لے کر راشن کی دکان گئی، راشن خریدی، کھانا پکائی، دونوں بچوں کو کھلا کر سلا دی ہوں۔ اب آپ کا انتظار ہے، منہ ہاتھ دھویا جائے، فوراً ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں پھر کوئی بات ہوتی ہے۔ اتنا سننے کے بعد اب عبد الکریم کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہے، عرض کرتے ہیں عورت سنو، کھانا تو کھاؤں گا ہی، مگر اب سنو، راز کی بات سنو، جب میں پرسوں اپنے گھر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، تم برا مانتی تھی، تم غصہ جاتی تھی اور کہتی تھی میرے نیک شوہر نامدار، یہ درود شریف پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ایسے عالم میں جب گھر میں فاقہ کشی ہو تو آپ کو چاہیے کسی بڑے داتا کے ہاں، کسی بڑے سیٹھ کے ہاں جا کر مزدوری دیں، اور مزدوری دینے کے بعد کچھ مزدوری لے کر گھر پہنچیں۔ تو میں سننے کے بعد اے بیگم صاحبہ، تم سے تو ضرور یہ کہہ کے جاتا تھا کہ میں ٹھیک ہے، میں کسی سیٹ کے ہاں مزدوری دینے جا رہا ہوں، اور آ کر کے تم سے جو میں کہا کرتا تھا وہ ایک بہانہ تھا، کل جو میں نے کہا تھا وہ بھی ایک بہانہ تھا، آج بھی بہانے کے طور پر میں تھیلے میں کنکر بھر کے لایا ہوں، جاؤ پہلے اسے پھینک دو، پھر ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اے بیگم صاحبہ، پرسوں جو میں نے تم سے کہا تھا وہ بہانہ تھا، کل جو میں نے کہا تھا وہ بھی بہانہ تھا، میں کسی داتا کے ہاں، کسی سیٹھ کے ہاں، کسی بڑے امیر کے ہاں مزدوری دینے نہیں جایا کرتا تھا۔ ہاں، اگر میں مزدوری دیا کرتا تھا تو خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے خدا کے محبوب پاک پر درود پاک کی مزدوری کیا کرتا تھا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس حضور مجاہد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے خدا کے محبوب پاک پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا تھا، جس درود پاک کو سن کر تم منہ گھما دیتی تھی، برا مانتی تھی، کہتی تھی کہ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو سنو، یہ 10 اشرفیاں جو تمہیں ملی ہیں یہ درود پاک کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور سنو، جاؤ، اب پرسوں جو میں نے کہا تھا وہ بہانہ تو تھا ہی، کل جو کہا تھا وہ بھی بہانہ تھا، آج بھی بہانے کے طور پر میں نے تھیلے میں کنکر بھر کے لایا ہے، اسے پہلے پھینک دو، پھر سے منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ میرے دوستو، قربان جائیے قسم خدا سے، وہ سن 555 ہجری کی تاریخ شاہد ہے، جب تھیلے میں سے لائے ہوئے کنکر کو وہ عورت پھینکنے جاتی ہے تو وہ دوبارہ کنکر نہیں نکل رہا ہے، وہ بھی سونے کی اشرفیاں بن کے نکل رہی ہیں، سونے کی اشرفیاں بن کے نکل رہی ہیں۔ اللہ الصمد، یہ درود پاک کی برکت نہیں تو کیا ہے، یہ درود پاک کا کمال نہیں تو کیا ہے۔ سچ کہا ہے اکبر الہ آبادی نے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ میرا یہ تجربہ ہے 48 سال کا کہ جہاں بھی اگر کوئی چیز رکھ دی جائے اور وقت مقررہ پر وہ چیز تلاش کی جائے نہ ملے، کچھ دیر درود پاک کی
کثرت کرو، انشاءاللہ وہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ راستہ چلتے چلتے اگر آپ راستہ بھٹک رہے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی بندہ نظر نہیں آیا کہ کسی کو پوچھا جائے کہ فلاں راستہ کدھر جائے گا، آپ جو ہے دل کی گہرائی سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگ جائیے کچھ دیر تک، انشاءاللہ میرا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ میرے محترم دوستو، درود پاک پڑھ کے دیکھیے۔ آج کل اکثر لوگ چائے کی دکان میں، پان کی گھنٹی میں پان کھا کر کے، چائے کی دکان میں چائے پی پی کر کے فضول باتیں تو بہت کرتے ہیں، مگر انہیں توفیق نہیں کہ تھوڑی دیر ہم درود پاک ہی تو پڑھتے رہیں۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو بیٹھ کر کے درود پاک کی کثرت کر لیا کیجئے۔ اللہ اللہ، حضور مفتی اعظم ہند، آج رات میں ان کا بھی قل ہے 1:40 پر، باقی تو یہ اصل قل تو صبح 8:30 بجے ہے، ایک شام کو مغرب کے بعد جو ہے اس میں تقریب ہو گئی، اور اس کے بعد صبح 8:30 بجے رات میں شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا 1:40 پہ قل ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا جو ہے یہ پیشہ تھا، جب کہیں چلتے تھے، راستہ ہو یا گھر میں بیٹھتے تھے یا سواری پر بیٹھتے تھے، تو ان کا معمول تھا اللہ اللہ اللہ، ہر وقت زبان پر یہی جاری ہوا کرتا تھا۔ آج حضور مفتی اعظم ہند کے چاہنے والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہمارے حضور تاج الشریعہ کے چاہنے اور دیوانے ہیں، چاہنے والے اور دیوانے ہیں، مگر جو ہے عمل نہیں ہے۔ افسوس، آپ سے یہی میرا مطالبہ ہے اور یہی میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشگی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ کتنے بھی مشکل میں پڑیے گا، آپ کا مشکل آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا، مجھے یقین ہے۔ تو میں نے تلاوت کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کے راہ پہ مجاہدہ کرو، یعنی تقوی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ پوری آیت پر اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے، ایک رات نہیں، یہ فقیر غلام تاج الشریعہ کئی راتیں، کئی مہینے گزر جائیں گے، مگر پوری تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے میں بالکل مختصر سے انداز میں، اس لیے کہ ابھی کئی خطیب سے آپ کو جو خطاب سماعت کرنی ہے، مولانا محمود الحسن صاحب تشریف فرما ہے اور بالخصوص مفتی شرف عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ کو ان سے بھی خطاب سماعت کرنی ہے خصوصی۔ میرے دوستو، تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کسے کہا گیا؟ ایمان والوں سے۔ بولو یار، آپ کچھ بولو۔ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ یہ عربی جملہ ہے، لفظ ایمان عربی جملہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہے مان لینا۔ ایمان مطلب مان لینا۔ کسے مان لینا؟ کب مان لینا؟ کس طریقے سے مان لینا؟ تو قرآن کھولیے، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا، آمنو باللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو مان لو۔ سبحان اللہ، بولو تڑپ کے سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو مان لو۔ اب سنیے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی بات آئی ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی کسی شخص کو جانے اور پہچانے تو یہ جاننا اور پہچاننا یہ اور بات ہے، اور جان اور پہچان کر پھر دل سے انہیں مان لینا یہ اور بات ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز کوئی اس وقت تک مومن اور صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو دل سے نہیں مانے گا۔ قرآن گواہ ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہود و نصارہ، یعنی یہود و نصارہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح جانتے پہچانتے تھے
जानते पहचानते थे जिस तरह वो अपने बेटे को जानते पहचानते थे, मगर उसके बावजूद वो मोमिन और साहिब ईमान नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ जानते पहचानते थे, दिल से नहीं मानते थे। कि तो ईमान दोस्तों नाम है अल्लाह और उसके रसूल को दिल से मान लेने का, और ये मान लेना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मानने वाले की शान ही कुछ और होती है। मान लिया तो मान लिया, और जब कोई मानने वाला किसी को दिल से मान लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। शमा परवाने को मान गया है, बुलबुल फूल को माने हुए है, चकोर चांद को मानने वाला है। क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो परवाने को शमा से अलग कर दे, बुलबुल को फूल की मोहब्बत से तौबा करा दे? क्या दुनिया में किसी को ये पावर है कि चांद को देखकर उसकी चकोर मस्ताना उड़ान को रोक दे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले की शान और उनके आन बान का क्या आलम होगा। हजारों आंधियां चलें, सैकड़ों तूफान आ जाए, ये जमीन फट जाए, ये आसमान टूट जाए, मगर क्या मजाल है कि एक मोमिन का अल्लाह और उसके रसूल के साथ रिश्ते ईमान टूट जाए। मोमिन अपना तख्तो ताज, अपनी बादशाही व शहनशाही, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी जान, हर चीज कुर्बान कर देगा, मगर एक सच्चा मुसलमान जिसका नाम ईमान है हरगिज हरगिज को बर्बाद करना, गवाना नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को कौन नहीं जानता। हरकिल बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कहा कि ए अब्दुल्ला, अगर तुम ईसाई धर्म कबूल कर लो तो मैं अपनी चहेती बेटी से तुम्हारी शादी करा दूंगा, आधी सल्तनत का तुम्हें बादशाहत भी बना दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने यह सुनकर फौरन निहायत ही संजीदगी के साथ उस पेशकश को ठुकरा दिया। ठुकराना था कि हरकिल बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला, अगर तुमने ईसाई धर्म कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ जितने शामिल हैं सबको कड़ाही में खौलते हुए तेल के अंदर डालकर जला दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना फिर सुनना था। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी निहायत ही संजीदगी लबो लहजे में इरशाद फरमाते हैं कि हरकिल बादशाह, तेरी ऐसी ऐसी लाखों धमकियां भी हमें दीन मोहम्मदी से नहीं हटा सकती, और तू कान खोल कर सुन ले कि जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा और जिंदगी की आखिरी सांस बाकी रहेगी, हम इस्लाम पर कायम रहेंगे और कभी भी हम नसरानियों का दीन कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद हरकिल बादशाह ने धमकी दिया, और बल्कि धमकी देने के बाद अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि ऐसा करो, कड़ाही में तेल डालकर खौलाया जाए। तेल डालकर खौलाया गया। अब जब तेल खौलने लगा तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की बारी थी, मगर उनसे पहले जल्लादों को हुक्म दिया गया कि कैद खाने से मुजरिम को पकड़ करके लाया जाए। कैद खाने से एक मुजरिम को पकड़ कर लाया गया और उन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने उस खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। वो एक लम्हे में इस तरह जल भुन गया कि हड्डियों के सिवा कुछ भी बाकी न रहा। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा की बारी आई। आप रोने लगे तो हरकिल बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला, तुम रोते क्यों हो? तो आपने फरमाया, ए हरकिल बादशाह, तुम हरगिज हरगिज अपने दिल में ये गुमान पैदा मत करना कि मैं अपनी जान के डर से रो रहा हूं। तौबा तौबा, हाशा वो कल्ला। ए हरकिल बादशाह सुन, मैं इस वक्त इस ख्याल से रो पड़ा कि अफसोस मेरी एक ही जान है जो राह मौला में कुर्बान हो रही है। सद है दरबारे खुदावंदी में ये मेरा कितना हकीर तोहफा है। काश मुझे हजारों लाखों जानें मिली होती और मेरी हर एक जान मेरे मौला की राह में इसी तरह कुर्बान हो जाती तो शायद मेरे लिए रज़ा इलाही का सामान हो जाता। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनने के बाद हरकिल बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, बल्कि जेल खानों के अंदर बंद कर दिया जाए। जेल खाने में बंद करने की बात आई तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मशहूर लेटर
خط کی شکل میں ہرقل بادشاہ کے نام پہنچتا ہے، جس میں یہ مضمون لکھا ہوتا ہے کہ اے ہرقل بادشاہ، میرا یہ خط پڑھتے ہی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو 80 مجاہدین کے ساتھ رہا کر دینا، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، ورنہ میں تیرے پاس ایسے ایسے جوان مردوں کا لشکر بھیج دوں گا جنہیں کوئی بیوپار تجارت اور ذکر الہی و نماز سے نہیں روک سکتی۔ اتنا سننا تھا بلکہ پڑھنا تھا کہ ہرقل بادشاہ کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے اس خط کو پڑھنے کے بعد ہرقل بادشاہ نے یعنی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو 80 مجاہدین کے ساتھ انہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان پر استقامت کی بدولت حضرت عبداللہ بن حذافہ کی جان بھی بچ جاتی ہے، ان کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ چلتے چلتے میرا یہی پیغام کہ دنیا کچھ بھی ہو جائے، سر کٹ جائے، مگر اپنے ایمان کو ڈگمگانے مت دینا، اولیاء کرام سے وابستہ رکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھا کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو کہ ہم کہیں سے آئے ہیں، ہمیں پھر پلٹ کے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان پائندہ باد۔ السلام۔